السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری غلام شبیر ڈوگر نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے افسران و ملازمین کی حاضری کو چیک کیا اور شہریوں کو دی جانے والی تمام سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں آئے سائلین سے سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا اور متعلقہ افسران کو حکم دیا کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں سائلین کی سہولت کے لیے بہترین سروسز کی فراہمی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور انہیں درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم اور ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر نگرانی ضلعی انتظامیہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں تاکہ دفاتر میں شہریوں کو درپیش مسائل کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے آفیسران اور ملازمین کو ہدایت کی کہ تمام عملہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور یہاں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر ضلع بھر میں غیر قانونی پیٹرول ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس ضمن میں سول ڈیفنس کا عملہ غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں عمل میں لا رہا ہے۔ سول ڈیفنس کے عملہ نے کارروائی کرتے ہوئے 3 غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کو سیل کیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو غیر قانونی آئل ایجنسی کی اجازت نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی خرید و فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جس کے لیے بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ جو بھی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق چنیوٹ روڈ پر کھیوا اڈہ کے قریب روڈ ٹریفک حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ جہاں کالر کی اطلاع کے مطابق دھند کی وجہ سے گنے سے لوڈ ٹرالی اور دودھ والی ٹینکی کا آمنے سامنے سے تصادم ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ حادثے کے نتیجے میں دودھ والی ٹینکی میں سوار 2 افراد عبدالحمید ولد ولی محمد عمر 48 سال اور ذوالفقار عمر 48 سال شدید زخمی ہوئے۔ دونوں افراد ٹینکی کے کیبن میں زخمی حالت میں پھنس گئے، جن کو ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن کر کے باہر نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں افراد کو نکال کر فرسٹ ایڈ کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے صابر فلور مل سے آٹا اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جھنگ موقع پر پہنچ گئے۔ محکمہ فوڈ کے آفیسران و عملہ بھی ہمراہ تھے۔ گاڑی میں لوڈ 20 کلو گرام کے 992 تھیلے قبضے میں لے لیے گئے۔ مل کو سیل کر دیا گیا۔ مل کے مالک اور ڈرائیور موقع پر گرفتار۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آٹے کی خرد برد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ غیر قانونی اقدامات کرنے والے ملزم مالکان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت کاشتکاروں کو کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ زراعت کے آفیسران سے میٹنگ۔ آفیسران نے یوریا کھاد کی دستیابی فراہمی کے حوالے سے تحصیل وائز بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے آفیسران کو ہدایت کی کہ کھاد کی سرکاری نرخ پر ہر صورت تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر کوئی کھاد ڈیلر کی زائد قیمت وصول کرے تو اس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے آفیسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیلڈ میں رہیں اور بلیک میں کھاد فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف FIR کے ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد
मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर जिला में यूरिया खाद की सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। इस ज़िम्न में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर ने बस्ती इस्लाम में स्टोर पर अचानक छापा मारकर यूरिया खाद के 250 थैले कब्जे में ले लिए। स्टोर को सील कर दिया गया और रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी खाद यूरिया रेट पर फरोख्त करवाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।